سامعین، آج کل دیکھنے میں آتا ہے جب شادیاں ہوتی ہیں تو کچھ فیملیز میں یہ دیکھنے میں آ رہا، میرے پاس فون بھی آتے ہیں کیونکہ لوگ مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں بہت زیادہ. جب وہ شادی کرتے ہیں لڑکا یا لڑکی کی تو وہ کسی میاں کے پاس یا کسی جو ہے شاید مولانا کے پاس بھی جاتے ہیں. اب وہ ٹھیک ٹھاک مولانا ہوگا تو خیر وہ ایسی کام نہیں بتائے گا بیچارہ. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو مولانا کے نام پہ دھبا ہوتے ہیں. تو کیا ہے کہ وہ جاتے ہیں، وہ ستارہ ملواتے ہیں کہ وہ حضرت ستارہ ملا دو. وہ میاں ستارہ ملاتے ہیں ان کے، تو وہ ستارہ ملا کے بتاتے ہیں کہ بھئی فلاں جگہ شادی تیری ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، ستارہ مل رہا کہ نہیں مل رہا. یہ کہاں تک سچائی ہے؟ کیا ستارہ ملانا چاہیے کہ نہیں ملانا چاہیے؟ آیا میں آپ کو بتاؤں، شادی جو ہے 4 چیزوں کی بنیاد پر کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا، بھئی سب سے پہلے عورت کی دینداری دیکھیں آپ. ستارے کا تو ذکر ہی نہیں ہے کہیں کہ ستارہ ملوائیں. یہ چیزیں ہیں تو ان کی بنیاد پر آپ نکاح کا پیغام بھیجیں، نکاح کریں. سب سے پہلے دینداری دیکھیں، ٹھیک. پھر دوسرا نکاح کرنے کی وجہ جو ہے اس کی حسن و جمال، حسب و نسب، حسن و جمال، اس کی بنیاد پر شادی. تیسری جو ہے آپ اس کی اولاد زیادہ پیدا ہونے کا، اس سے آپ کو جو ہے یقین ہو کہ بھئی اس سے میری نسل زیادہ چلے گی، اولاد زیادہ پیدا ہوں گے، اس بنیاد پر. اور چوتھے مال کی بنیاد پر بھی، لیکن مال کو سب سے آخر میں فوقیت دے. سب سے پہلے دینداری، ان 4 چیزوں میں مال سب سے آخر میں ہے. لیکن مال کا مطلب یہ نہیں کہ ڈیمانڈ کر کے دے. مال کا مقصد یہ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے وہ اس کے پاس مال ہے تو وہ سب سے لاسٹ میں، پہلے دینداری. لیکن اس میں ڈیمانڈ نہیں ہے جو آج کل ڈیمانڈ ہو رہی ہے کہ یہ کار چاہیے، وہ چاہیے، یہ چاہیے. نہیں، یہ تو بالکل جائز ہی نہیں ہے. یہ نہیں بھئی، خود سے تجھے اگر وہ مالدار ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے مال سے تجھے بھی فائدہ پہنچ جائے گا. تو خود سے اگر وہ کچھ تجھے دیتے ہیں، یہ لڑکی والے کی طرف سے ملتا ہے تو ٹھیک ہے، اس بنیاد پر کر سکتے ہیں آپ. تو یہ 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے. ستارے کی بنیاد پر تو نکاح کیا نہیں جاتا. لیکن عجیب معاملہ، 5100 روپے لے کے اور یہ 2500 لے کے اور یہ لے کے میاں لوگ ہیں وہ ٹنٹنا مٹنا کر رہے ہیں، جو اپنے الٹا سیدھے وہ ستارہ ملا رہے ہیں. تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ستارہ اتارا مذہب اسلام میں کچھ نہیں ہے. یہ آپ 4 چیزیں دیکھیں، ان میں بھی سب سے پہلے دین کو فوقیت دیں. دینداری ہے تو پھر اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. اللہ بہتر کرنے والا ہے، ملانے والا تو اللہ ہے نا. اللہ نے حدیث شریف میں ہے کہ اللہ روحوں کے رشتے بنا دیتا ہے کہ آپ کا رشتہ فلاں جگہ ہونا، یہ رشتہ روح کا ہوتا ہے. وہیں آدمی تلاش کرتا رہتا ہے. کبھی ہوتا ہے فلاں جگہ رشتہ کیا چھوٹ گیا، فلاں جگہ کیا چھوٹ گیا، فلاں جگہ پیغام بھیجا ہوا نہیں، فلاں جگہ بھیجا ہوا نہیں. ایسا بہت ہوتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ابھی اس کی تلاش ہے جو اللہ نے تیرا رشتہ بنا دیا ہے. تم رشتہ 50 جگہ بھیجو، مختار ہو بھیج سکتے ہو. اللہ نے یہ آپ کو اختیار دیا ہے، اپنا رشتہ آپ 50 جگہ بھیج سکتے ہیں، لیکن ہونا وہی ہے جہاں اللہ نے تیرا رشتہ بنا دیا ہے. تو پھر کیا ہونا ہے؟ جو 49 جگہ تو نے بھیجا رشتہ، وہ تو فیل ہونا ہی ہے، وہاں سے تو منع ہونا ہی ہے. اور رشتہ جڑ بھی گیا تھا وہ چھوٹ نہیں ہے، کیونکہ شادی نکاح وہیں سے ہونا جہاں سے اللہ نے تیرا رشتہ بنا دیا تھا. تو اسی اچھا تلاش تو جاری رکھنا چاہیے. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ گھر بیٹھ جائے کہ صاحب میرا رشتہ تو اللہ نے بنا دیا، گھر پہ ہی آئے گا. نہیں، تلاش جاری رکھو. جیسے اللہ نے تیری قسمت میں روزی لکھ دی ہے لیکن روزی کی آپ تلاش کرتے ہیں، ایسی اللہ نے اپنی قسمت میں رشتہ لکھ دیا ہے، نکاح کس سے ہونا لکھ دیا ہے، لیکن تلاش جاری رکھو. لیکن اس میں رشتہ کہیں سے چھوٹ بھی سکتا، منادی بھی ہو سکتی ہے. تو اس میں آپ احساس کمتری کا شکار نہ ہو. پھر وہ جاتے ہیں میاں کے پاس، وہ کہتے ہیں صاحب وہ تمہاری بندش کرا دی ہے رشتوں کی. عجیب معاملہ ہے یار، وہ بندش ہو گئی ہے صاحب، تمہاری بچی کا رشتہ نہیں آ رہا، آتا ہوگا چھوٹ جاتا ہوگا، وہ بندش چل رہی ہے. وہ بھی یقین کر کے بیٹھ جاتے ہیں بندش چل رہی ہے. وہ بندش سے چھڑوانے میں کئی سال لگ جاتے ہیں. پتہ چلا لڑکا لڑکی کی شادی لیٹ ہو گئی، بندش ہی نہیں چھوٹ پا رہی ہے ابھی. عجیب معاملہ، عجیب بے وقوفی ہے یار. بھئی اللہ نے جہاں تیرا رشتہ بنا دیا وہیں ہو کر رہے گا، لیکن اس سے پہلے تو کوشش کر، کہیں رشتہ بھیجے گا تو چھوٹے گا بھی اور ہوگا بھی. تو یہ معاملات ہیں ہمارے ہاں. تو بس گمراہ بہت جلدی کر دیتے ہیں کہ وہ رشتہ کا تیری بندش ہو گئی ہے. میاں ایسا کچھ نہیں ہے کہ صاحب رشتوں کی سب کی لڑکے لڑکیوں کی رشتے بند ہو گئے، بندش ہو گئی، ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا رشتوں کی تو بندش کرا دی، زنا کی بندش کیوں نہیں کراتے بھائی؟
بھئی تیری بیٹی فلانا کا بیٹا بندش کرا دی، تو تم بھی اس میاں کے پاس جاؤ کہ یار رشتے کی جب بندش ہو سکتی ہے تو یار ایسی بھی بندش کر دو کہ ہمارے بچے بچی کوئی گناہ نہ کریں، گناہ کی بندش کر دو، شراب کی بندش کر دو۔ بھئی شراب کی کیوں نہیں بندش کر سکتا؟ جب کوئی نکاح کی بندش کر سکتا ہے تو چوری کی بندش کرا دو، شراب کی بندش کرا دو، زنا کی بندش کرا دو، جوئے کی بندش کرا دو، یہ بندش کیوں نہیں کرتے تم؟ یہ تو کوئی بندش نہیں ہوتی، یہ بندش ہو گئی کہ صاحب وہ شادی کی بندش ہو گئی۔ عجیب معاملہ ہے، گمراہ کیا جاتا ہے اس نام پر۔ تو یہ سب بندشوں کے چکر میں نہ پڑے، نماز پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اچھا رشتہ مانگیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ مسبب الاسباب ہے، غیب سے اچھے رشتے کے اسباب مہیا فرما دے گا، اور جہاں اللہ نے لکھا وہاں ہو کر رہے گا، لیکن جہاں لکھا نہیں ہے وہاں رشتہ ہو بھی جائے گا تو آپ کا چھوٹ جائے گا، اور اگر ہو کر کے چھوٹ جائے تو آپ بندش نہ مانیں اس کو، اور اگر ہونے میں کبھی دیری ہو تو اس کو بھی نہ مانے کہ صاحب ہونے میں دیری ہے، سمجھے؟ کسی کے بچے پیدا نہیں ہو رہے ہوتے تو وہ میاں لوگ کہہ دیتے اس کی کوک کیل دی ہے، اس کی کوک کیل دی ہے، بندش کر دی ہے بچوں کی۔ ارے بھئی بندش کر دی ہے تو تو کھول دے بندش، کیوں نہیں کھول پا رہا تو؟ جب کسی نے کر دی تو تو کھول۔ عجیب معاملہ ہے۔ اور پھر ایک چیز اور ہے، کچھ لوگوں کو ایسا ہوتا ہے نا بچے نہیں لینا ہوتے ہیں، بھئی میرے بچے بہت ہو گئے، میرے 4 2 3 5 بچے ہو گئے، اب نہیں کرنا، تو بہت سے لوگ نسبندی کرا رہے ہوتے ہیں، جو جائز نہیں، حرام ہے نسبندی کرانا، ٹھیک ہے؟ بہت سے لوگ مارکیٹ میں کیا کیا چیزیں وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو یار وہ تو سیدھے میاں کے پاس جائیں، بھئی اب کام ختم کرو، ہمارے 4 5 بچے ہو گئے اور آپ بندش کر دو ہماری بیوی کی، بات ہی ختم ہو گئی۔ وہ بندش کر دے اور اس کے بعد میں بچے تو اب ہونا نہیں ہے، کیوں بھئی بار بار خرچہ کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، بندش ہی کرا لیں۔ جب وہ تو کوئی بندش نہیں کرا، آج تک میں نے نہیں سنا کہ بھئی میرے 5 بچے ہو گئے، میں نے تو بھئی مولانا جی بندش کرا لی، اب تو میرا بچہ ہونا نہیں ہے، تو وہ تو آج تک کوئی بندش نہیں کر پایا، یہ بندش ادھر ہو جاتی ہے۔ بچے کسی کے بھئی اس کی قسمت میں ہی ابھی بچے نہیں ہیں، کبھی کبھی بچے نہیں ہوتے ہیں بھئی، تو صبر بھی کرنا ہوتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں جا کے اولاد پیدا ہوئی، حضرت یحییٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے حضرت زکریا کے بیٹے بڑھاپے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں بڑھاپے میں جا کر کے آپ کو جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ نے عطا فرمائے۔ تو اب بتائیے مجھے، یہاں تو اگر بڑھاپا ہو جائے تو بندش 1000 جگہ بندش بتا دیں گے، لیکن وہ اللہ کے نبی تھے، ثابت قدم تھے، انہیں تھوڑی نہ ماننا تھا کہ بندش ہو گئی بندش کرا دی، انہیں تو پتا تھا کہ اللہ کی طرف سے دیر ہے، اور پھر بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دے دی۔ تو ان چکروں میں یارا نہ پڑیں، یہ بہت اس پر لوٹا کھسوٹی ہو رہی ہے، بہت زیادہ گمراہ کیا جا رہا ہے میری قوم کو، اور ہماری ماں بہنیں بڑی سیدھی بھولی ہوتی ہیں، وہ ان کی بندشوں کے چکر میں بند جاتی ہیں، وہ ایسی بن جاتی ہیں، پھر وہ ہر جمعرات کو ہر ہفتے میں جا کے کچھ نہ کچھ وہ دے کے ہی آتی ہیں۔ کل ملا کے یہ ہوتا ہے کہ جو جیب کا تھا وہ بھی دے دیا، اور اولاد تو ابھی اللہ نے قسمت میں لکھی نہیں، بھئی اللہ نے جب لکھی ہے وقت سے پہلے نہیں، قسمت سے زیادہ نہیں، تبھی ملے گی۔ ہاں دوائی کرنا ٹھیک ہے، سنت ہے، آپ دوا کیجئے، کوشش کیجئے، جدوجہد کیجئے، وہ چاہے روزی ہو، وہ چاہے شادی ہو، وہ چاہے اولاد ہو، کوشش کیجئے، جدوجہد کیجئے، کامیابی دینا اللہ کا کام ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو ایسی شادی کا معاملہ اگر رشتے کبھی نہیں ہو رہے ہیں، دیری ہے تو وہ اللہ کی طرف سے دیری ہے، کبھی رشتہ چھوٹ جا رہے ہیں آپ کے ہو کے تو اللہ کی طرف سے دیری ہے۔ پھر یہ ستارے ملواتے نہ پھرے، کہتے بھئی ستارہ ملاؤ، ستارے ملواتے پھرتے ہیں، وہ ستارے کی نہیں بات سمجھ میں، کہیں اسلام میں ستاروں کا وہ نہیں ہے معاملہ۔ اس طریقے سے کچھ بزرگوں سے ایسا ہے معاملہ کہ استخارہ وغیرہ کرتے ہیں، کچھ صورت وغیرہ وہ پڑھتے ہیں، کچھ استخارے کے الگ الگ طریقے رہتے ہیں، بھئی نماز عشاء کے بعد پڑھ کے، اور بہت سے لوگ ہیں کہ بھئی یہ سورت پڑھو، یہ سورت پڑھو، تو آپ کو ایک اشارہ ملے گا، وہ تو کسی حد تک چلو ٹھیک ہے کہ وہی بزرگوں سے وہ ثابت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بھئی استخارہ بھی ضروری ہے کہ ہر شادی میں آپ نے استخارہ ہی کرنا ہے کہ بھئی استخارہ کر کے دیکھو، ایسا نہیں ہے۔ بزرگوں سے ہے وہ کچھ قرآن شریف کے ذریعے پڑھ کے، کچھ وظیفوں کے ذریعے پڑھ کے اس طریقے سے وہ بتاتے ہیں کہ بھئی ہاں اشارہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی وہ لازمی نہیں ہے، اور ایسے نہیں کہ استخارہ ہی ہوگا تبھی ہمیں اچھائی برائی کا پتہ چلے گا، اچھائی اور برائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے اوپر چھوڑ دیں آپ۔ یہ ستارے نہ ملواتے پھریں، کہیں رشتوں میں دیر ہو رہی ہے تو ان کے جھوٹے گنڈے بازوں کے چکر میں نہ آئیں کہ تمہارا رشتہ باندھ دیا ہے، تمہارا شادی باندھی نہیں ہو رہی ہے، یہ عجیب بے وقوفی ہے۔ اللہ کی پناہ میں آئے اور اللہ سے توبہ کریں، اچھا رشتہ اللہ سے مانگیں،
اللہ عطا کرنے والا ہے، کسی پہ اولاد نہیں، اللہ سے مانگے، اللہ عطا کرنے والا ہے، دعا کریں، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ اگر تیری قسمت میں کبھی نہیں بھی ہے، گڑ گڑا کر دعا کرا، اللہ کی رحمت کو جوش آئی، تب بھی اللہ تجھے عطا کر دے گا۔